أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارا باب نمبر 13 ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے باب نمبر 6 کو دوبارہ ذکر فرمایا. باب نمبر 6 کو دوبارہ ذکر کرنے کی بہت سی مصلحتیں ہوں گی کہ جہاد اور قتال ایسی چیز ہے جس سے عام طور پہ لوگ بھاگتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی حوالے سے کچھ مصلحتیں، کچھ اس نوعیت کی چیزیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسان اس کی طرف مائل اور راغب ہو جائے. ترجمہ سمجھ لیں. کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا تھا جہاد اور چیز ہے اور قتال اور چیز ہے. قتال یہ ہے کہ دشمن سے مد مقابل ہو جانا اور لڑائی ہونا دشمن سے، اس کو قتال کہتے ہیں. اور جہاد قتال کو بھی کہتے ہیں اور جہاد محنت اور کوشش کو بھی کہتے ہیں. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہارے اوپر گراں ہے. وَهُوَ، اور وہ، کرہن گراں ہے، لکم تمہارے لیے. تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے، وہ تمہارے اوپر گراں ہے. تو تمہیں جو چیز گراں لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعتاً تمہارے لیے نقصان دہ ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ممکن ہے، ان تکرہو یہ عین ممکن ہے، عسیٰ یہ عین ممکن ہے، ان تکرہو شیئا کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو. ان تکرہو شیئا، تکرہو کراہت سے ہے، ٹھیک ہے، کراہت یعنی تم ایک چیز کو برا سمجھو، تم ایک چیز کو برا سمجھو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان تحبوا شیئا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. وعسا، اور یہ بھی بات عین ممکن ہے کہ ان تحبوا شیئا کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ شر لکم وہ چیز تمہارے لیے بری ہو. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت خود حکم دیتے ہیں، کیوں کہ واللہ یعلم، کیونکہ اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے. تو یہاں جو بنیادی باتیں میں نے پچھلے درس میں ذکر کر دی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ انسان کو ہر دفعے کوئی چیز جو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں اس کے لیے اچھی ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بری ہو. میں نے اس کے حوالے سے پچھلی دفعہ چیزیں ذکر کر دی تھی، امید ہے یہ چیزیں کافی ہوں گی. آج اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد اگلی آیات سے جوڑنا ہے، کیونکہ ایسے ہی معاملہ پیش آیا جب قتال اور جہاد فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر. یعنی قتال اور جہاد کی پہلی اجازت نہیں تھی، مکہ کے 13 برس میں اجازت نہیں تھی، اور مدینہ میں آ کے اللہ رب العزت نے قتال اور جہاد کی اجازت دی. تو اس صورت میں ایک واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس فضیلت جہاد کے متعلق چند باتوں کو ذکر فرمایا. اللہ اکبر. اب ذرا اس واقعے کو سمجھ لیں. اس واقعے سے پہلے دو چیزیں سمجھیں. ایک تو جہاد کی فرضیت کو سمجھ لیں، اور ایک دوسری چیز تھی کہ اشہر حرم میں جہاد منع تھا. اشہر حرم جو تھے یعنی رجب
میں نے پچھلی دفعہ بتانے میں غلطی کر دی تھی شاید، رجب، محرم اور ذیقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے، یہ 4 مہینے جو ہے اشہر حرم تھے، اور ان 4 مہینوں کے اندر جہاد منع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اور 2 دن کے بعد آپ میرا خط جا کے کھولنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے خط کھولا، غالباً اس مقام پہ آ کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تو ضروری نہیں کہ یہی مقام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کے دیا، فرمایا اس مقام پہ جا کے کھولنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جحش نے اس مقام پہ آ کے خط کو کھولا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو ساتھی ہیں، ان ساتھیوں سے تمہیں اجازت ہے کہ ان میں سے جو جانا چاہیں واپس، وہ واپس مدینہ آ جائیں، اور جو جانا چاہیں تمہارے ساتھ تو وہ تمہارے ساتھ چلے جائیں اور جہاد میں شریک ہوں، اور یہ کہ تم اس بطن نخلا کے مقام پہ آؤ، یہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ طائف ہے، تو بطن نخلا کے مقام پر آؤ۔ میں نے یہ جو چیز بنائی ہے یہ اس لیے کہ آج اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو بطن نخلا یہاں پر ہے، حالانکہ اس زمانے میں جو بطن نخلا تھا وہ یہ مقام تھا، تو میں نے ٹریک کیا۔ تو طائف سے ایک قافلہ آ رہا تھا، عمر بن حضرمی اس کے ساتھ تھا اور کچھ لوگ تھے، تو طائف سے قافلہ آ رہا تھا۔ میرا درس سیرت نمبر 42 کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، ٹریک بھی کیا ہوا ہے مقامات کو، کوئی سننا سمجھنا چاہے تو وہاں سے لے سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قافلہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور قافلہ یہاں پر آ کے یہاں سے مکہ گزرے جائے گا۔ اب مکہ جو ہے وہ حدود حرم ہے، تو حدود حرم شامل ہو جائے گی عرفات کے بعد سے، تو اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ کل تک حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور آج جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ایک دن ہے، لہٰذا انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو ان میں عمر بن حضرمی مارا گیا، اور بقیہ سب لوگوں میں سے کچھ کو قید کر لیا اور سامان لے لیا، اور سامان لے کے واپس آ گئے۔ اب یہ واقعہ ہوا تھا اشہر حرم میں، یہ واقعہ اشہر حرم کی یعنی رجب کی 30 تاریخ کو ہوا تھا، یا رجب کی 1 تاریخ کو ہوا تھا۔ جو سمجھ میں آیا ہے مجھے، سیرت کی بہت سی کتابوں میں بہت سی باتیں اس کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ آیا ہے کہ وہ تاریخ تھی 30 جمادی الاولیٰ، 30 جمادی الاخری، 30 جمادی الاخری وہ تاریخ تھی، اور صحابہ 29 جمادی الاخری تھی، تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ آج 30 ہے، حالانکہ وہ 1 رجب ہو چکی تھی۔ جب 1 رجب ہو چکی تھی تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ 1 رجب ہے، تو صحابہ کرام نے ان کے اوپر حملہ کر دیا 30 جمادی الاخری دیکھ کر، تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی تھی کہ تم اشہر حرم کے اندر قتال کرو، لہٰذا میں تمہارا یہ مال غنیمت قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے اس مال غنیمت کا خود سے، ابھی تک مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی تھی شرعی اعتبار سے، خود سے ایسے کیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے، 4 حصے خود رکھ لیے اور ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا چاہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اشہر حرم میں قتال کیا گیا اور میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اور دوسری طرف سے کفار مکہ نے اور یہودیوں نے اور معاندین نے جھگڑے کرنا شروع کر دیے کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کے بعد سے لے کے آج تک اشہر حرم میں کسی نے قتال نہیں کیا، تو اشہر حرم میں کسی نے قتال نہیں کیا، تو لہٰذا یہ مسلمانوں نے قتال کیا ہے،
یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ چنانچہ یہ آیات اس کے سدباب کے طور پہ نازل ہوئیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے اس مال غنیمت میں سے حصہ وصول کیا۔ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے الرحیق المختوم میں جو قصہ لکھا ہے وہ اس کے بالکل برخلاف لکھا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے جو قصہ لکھا ہے میں نے اس کے حساب سے ذکر کیا ہے، اور روایات ہمارے اکابرین کے طرز کے مطابق بھی موجود ہیں، چنانچہ دونوں قسم کی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ کفار آپ سے کہتے ہیں۔ اچھا، کفار کو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ آپ سے جو اشہر حرم میں قتال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے دیکھو کتنا گندا کام کیا، خود تو ان سے بھی بڑا گندا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ ان کا اپنے کام کتنے برے برے ہیں وہ دیکھیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے متعلق، اشہر حرم کے متعلق، قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ یعنی اس میں ایک مزید بات سمجھ لیجئے کہ ایسا سوال پوچھنا، ایسا سوال پوچھنا کہ جس سوال کے اندر آپ کو کسی دوسرے پہ الزام کرنا مقصود ہو، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں حضرت جی میری جو بھابھی ہے نا وہ ایسے ایسے کرتی ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بھی آپ اپنے متعلق سوال کریں، اپنی بھابھی کے لیے سوال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے متعلق سوال کریں، اپنی نند کے بارے میں سوال نہ کریں۔ آپ اپنے بارے میں سوال کریں، اپنی بیوی کے بارے میں سوال، میری بیوی کا یہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ کی بیوی اگر پوچھتی تو اس کو بتاتے کہ یہ جائز اور ناجائز ہے۔ آپ خود پوچھ رہے ہیں تو آپ کیا اپنی بیوی کے ماسٹر اور استاد بنیں گے؟ تو یہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں اس میں قتال کرنا کیسا ہے، تو یہ سوال ان کا کرنا ہی غلط ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اگر جن جن لوگوں کا، صحابہ کرام نے بھی اگر دیکھ لیا اور چند صحابہ کرام نے بھی سوال کیا تھا کہ شہر حرام میں قتال کرنا کیسا ہے، تو ان کو جواب دیا۔ قل، آپ فرما دیجیے، قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا، قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا، کبیر، بہت بڑی بات ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا، اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، وہ یہ لیکن کے معنی میں، ٹھیک ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، صدن روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بھی، نمبر ایک، نمبر دو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، کفر کرنا اللہ تعالیٰ سے، نمبر دو والمسجد الحرام، یعنی وصد عن مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، یہ تیسرا، واخراج اہلہ، اور چوتھا یہ کہ ان کے رہنے والوں کو منہ، اس سے باہر نکالنا۔ چار باتیں ہوگی، وصد، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی کلمہ پڑھنے سے روکنا، وکفر بھی، اور اللہ کی ذات سے کفر کرنا دوسرا، والمسجد الحرام، یعنی وصد عن مسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر، واخراج اہلہ منہ اکبر، اور اس کے رہنے والوں کو اس یہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سمجھ لیں؟ ایک ہے کبیر، ایک ہوتا ہے کبیر اور ایک ہوتا ہے اکبر، ٹھیک ہے جی؟ جو اکبر ہے یہ کبیر سے بڑا ہے، سمجھ لیں؟ جیسے کہ ایک ہے بیوٹیفل اور ایک ہوتا ہے موسٹ بیوٹیفل، تو موسٹ بیوٹیفل جو ہے وہ بیوٹیفل سے بڑا ہوتا ہے، وہ ہے سپرلیٹو ڈگری، اور اکبر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے بڑا، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، تو اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، تو اخراج اہلہ و اخراج اہلہ منہ اکبر، اس کے رہنے والوں کو
اس سے باہر نکلنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کا تو ایک گناہ ہے، ان کی ایک غلطی ہے، اور آپ کے 4 بڑے گناہ ہیں، تو کون بڑا مجرم ہوا؟ یعنی بڑا مجرم چھوٹے مجرم کے بارے میں کہا دیکھو اس کو شرم نہیں آتی کتنا بڑا کام کر کے ہے، آپ اپنے کام تو دیکھو۔ یہ بالکل وہی ہے کہ چھلنی لوٹے سے کہتی ہے کہ تمہارے اندر اتنے بڑے بڑے 2 سوراخ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو لوٹا چھلنی پہ ہنستا ہے کہ مجھے تو جب الٹا کرتے ہیں، جب مجھ سے پانی گرتا ہے، تمہارے اندر تمہیں الٹا کریں یا سیدھا کریں، ہر وقت ہی تم سے پانی گرتا رہتا ہے۔ یہ ایک بات۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، یہ ایک بات ہوگی، اس کے بعد دوسری چیز کہ والفتنة اکبر من القتل، اور یہ جو تم فتنہ کرتے ہو نا، جو تم فتنہ کر رہے ہو، ان 4 چیزوں کے ذریعے سے فتنہ کرتے ہو، لوگوں کو گھر سے نکال رہے ہو، اور یہ معاملات والفتنة اکبر من القتل، فتنہ کے حوالے سے میں قصاص کے اندر ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہوں گا۔ والفتنة اکبر من القتل، تو یہ جو تم فتنہ کرتے ہو یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ الفتنة اکبر من القتل، یہ جو تم فتنہ مچاتے ہو، فساد مچاتے ہو، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، میں وجہ بتا چکا ہوں۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، یہاں تک ان کے سوال کا جواب ہو گیا، یہاں تک اللہ رب العزت نے ان کے سوال کا جواب دے دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم نے تو ایک اٹیک کیا نا ان کے اوپر، اب دیکھو ولا يزالون يقاتلون، ولا يزالون يقاتلون جو ایک لفظ ہے نا یہ محاورہ ہے ایک طرح کا، ولا یزالون کے اندر لام کا لا کا ترجمہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور زائل کا مطلب ہے زائل ہونا، زائل ہونا، یعنی زائل نہیں ہوں گے، مطلب یہ کہ رکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ اور اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، سمجھ لیں؟ تو یہ عربی کے اندر ہمیں ترجمہ در ترجمہ کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پر ترجمہ سمجھ لیں، ولا یزالون، یہ کبھی نہیں رکیں گے، یقاتلونکم، تم سے قتال کرنے سے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ یہ تم کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو دین سے پھیر دیں۔ تو یہ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ یہ تم سے قتال کرنے سے کبھی نہیں رکیں گے، یہ تم سے قتال کرنے سے کبھی نہیں رکیں گے، ترجمہ نہیں، یہ تم سے قتال کرنے سے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر ان کا بس چلے، سمجھے جی؟ سمجھے جی؟ کفار کا اللہ رب العزت نے مزاج بیان فرما دیا، یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے مزاج بیان فرما دیا، جی میں تو فلاں یہودی کو جانتا ہوں وہ تو جنگ سے ایسے بھاگتا ہے، میں فلاں عیسائی کو جانتا ہوں وہ جنگ سے ایسے بھاگتا ہے، تو یہ تو ایک انفرادی شخص کی بات ہے، اللہ رب العزت من حیث القوم ذکر فرما رہے ہیں، کسی منفرد شخص کی بات نہیں کر رہے، ورنہ حکیم بن حزام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے مد مقابل تو تھے لیکن آپ سے بڑی پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ ایسے بہت سے کفار ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے لیکن کبھی آپ سے مخالفت لڑائی کرنے نہیں آئے۔ تو من حیث القوم بات ہو رہی ہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، چنانچہ جو کفار کے اس ہیلے بہانے سے دین سے پھر جائے تو سمجھ لو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر گیا اور تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، اور وہ مر گیا، وہ ہوا کافر، تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہیں، وہ آگ میں رہے گا،
ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے مرتد کا حکم بھی ضمن میں بیان فرما دیا۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ تو یہ مرتد کے احکامات اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے۔ یہاں پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے، میں تفسیر نہیں پڑھا رہا، نہیں تو میں اس پہ طویل بحث کرتا، طویل بات کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص دین سے پھر جائے تو وہ تو آزاد ہے جناب، ہر شخص آزاد ہے۔ جب ہر شخص آزاد ہے تو وہ دین سے پھرے یا دین پہ رہے، اس کی مرضی۔ تو یہ کفریہ نظریہ، مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، نہ اور کوئی شخص اس بات کو ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ ہر شخص آزاد ہے۔ کوئی بندہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر آزاد ہیں تو زندگی بھر 1000 سال کی زندگی کر کے دکھائیں، آزاد ہے نا، بیماری کو روک کے دکھائیں اگر ہم آزاد ہیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو بوڑھا ہونے کو روک کے دکھائیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو اپنی خواہشات کو روک کے دکھائیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو اپنی مرضی سے مرد اور عورت بن کے دکھائیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو ہواؤں کو اپنی مرضی سے چلا کے دکھائیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو پانیوں کو اپنی مرضی سے بہا کے دکھائیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو اپنی مرضی سے بچے جن کے دکھائیں کہ میرا بچہ پیدا ہونا ہے کل ذرا، اور میرا بچہ کل پیدا ہونا ہے تو آپ ذرا مجھے اس طرح وہ کر دیں کہ تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دیں کہ جی کیسے پیدا ہونا ہے کل میرا بچہ، آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، جب شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ جی میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہوں، انسان آزاد ہے جی، اپنی مرضی سے سانس روک کے دکھائیں اور اپنی مرضی سے سانس لے کے دکھائیں۔ کوئی بھی آزاد نہیں ہے جناب، ہر کوئی، ہم نوکری میں کوئی آزاد ہوتا ہے؟ کوئی شخص کسی جگہ نوکری کرتا ہے، کوئی بندہ کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، کیا وہاں پہ آزاد ہوتا ہے؟ کہہ کے دکھائے میں آزاد ہوں۔ ارے چھوٹی سی دکان میں ایک چھوٹا سا ملازم ہے، وہاں پر آزاد نہیں، اتنی بڑی دنیا کے اندر ہم آزاد ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نظریہ ہی بنیادی طور پر غلط ہے، بنیادی نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، انہوں نے جہاد۔ اب جب اللہ رب العزت نے ان کو ڈیفینڈ کیا، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ، ان کو اللہ رب العزت نے جب ڈیفینڈ کر دیا تو دیگر صحابہ کی دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ ہم بھی اس لشکر میں شامل ہوتے اور اس کے اندر ہمارا بھی حصہ لگتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس آیت کے ذیل میں بتا رہا ہوں، آیت نمبر 218 کے ذیل میں بتا رہا ہوں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی رحمت سے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار، یرجونا رجوع رکھنے والے، یرجونا اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو جو ان سے غلطی کوتاہی ہوئی صحابہ کرام سے وہ معاف فرما دی۔ اور دوسرا یہ کہ جنہوں نے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے تو اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہیں، یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ یہ مضمون نمبر 6 جو ضمنی طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وہ یہاں مکمل ہوا۔ آگے باب نمبر 14، یہ مجھ سے غلطی سے 13 لکھا گیا ہے، یہ باب نمبر 14 ہے، اور یہی ترتیب میری ساری اس میں خراب ہوگی، اس میں انشاءاللہ جب PDF بناؤں گا تو اس کو صحیح کر دوں گا۔ یہ باب نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر شراب اور جوئے کے متعلق احکامات ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ اصل میں بنیادی طور پر ہی یہ مجھ سے مضمون لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہ اصل میں باب نمبر 14 ہی ہے، اور باب نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے
4 سوالات کے جواب دیے. باب نمبر 14 ہے اور باب نمبر 14 میں 4 سوالات کے جواب ہیں. 5 سوالات کے جواب ہیں. پہلا سوال، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں خمر جوئے کے بارے میں، والمیسر اور خمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں. آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، عن الخمر والمیسر، میسر کہتے ہیں جوئے کو. آپ فرما دیجئے قل فیہما اسم، آپ کہہ دیجئے یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اصلی ہیڈنگ جو مضمون نمبر 10 تو یہ میں نے لکھا ہے، اس ہیڈنگ کو مت لکھیے گا، ہیڈنگ یہ والی بنائیں. یہ پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، بلکہ اس کو کر دیں، اس کو کر دیں تیسرا سوال، اس کو کر دیں چوتھا سوال، اس کو کر دیں 5واں سوال. تو یہ 5 سوالات ہیں. ان 5 سوالات کے جوابات اللہ رب العزت نے ان آیات میں دیے ہیں. پہلا سوال، آپ سے جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے شراب کا جو حکم نازل ہوا ہے نا، وہ بڑی تدریج کے ساتھ نازل ہوا ہے. تدریج کسے کہتے ہیں؟ تدریج کہتے ہیں درجہ بدرجہ، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، یہ سیڑھیاں. تو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آنا آسان ہوتا ہے. اگر وہ اوپر سے دھڑام سے نیچے گرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی 2-4 ہڈی وڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جو چیز لائی جاتی ہے وہ آرام سے آ جاتی ہے، اور آرام سے نیچے بھی آ جاتی ہے، آرام سے اوپر بھی چلی جاتی ہے. شراب جو تھا مسلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام تھی. جیسے ہم کولڈ ڈرنک پیپسی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ایسے اس زمانے کے اندر شراب کو استعمال کیا جاتا تھا، اور لوگ کثرت سے شراب پیا کرتے تھے، کثرت سے اس کا استعمال کیا کرتے تھے. صحابہ کرام میں بھی یہ چیز تھی کہ ان کا اکرام عام طور پر شراب وغیرہ کے ذریعے سے ہی ہوا کرتا تھا. تو شراب اس زمانے میں، شراب اس معاشرے میں بہت زیادہ عام تھی. تو اتنی زیادہ عام چیز کو آسانی سے چھوڑا نہیں جا سکتا، چنانچہ شریعت نے احکامات میں تدریج کی. جب شراب کے بارے میں سوال کیا تو اس کو نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ کہا قل فیہما، فرمایا کہ فیہما اسم کبیر، فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ومنافع للناس، لوگوں کی منفعت کی ہے. اگر کہہ دیتا نا اس میں گناہ ہے تو لوگ کہتے ہیں اس میں گناہ تھوڑی ہے، ہمیں تو اتنا فائدہ ہوتا ہے شراب پینے سے، ہم جوش میں آ جاتے ہیں، اور جوش کے اندر ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو عام آدمی کر نہیں سکتا. عام آدمی اتنے سخت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کر سکے. دیکھو ہم ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں شراب کے نشے میں، اور کر بھی جاتے تھے. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، ایک دفعہ بھنگ پی کے آئے اور اتنے چھکے مارے کہ یعنی ان کو ہر موقع پہ کہتے تم بھنگ بھی کراؤ تو تمہیں فائنل میچ میں کھلائیں گے. تو وہ کہنے لگے جی مجھے گیند جو ہے وہ اتنی بڑی نظر آ رہی تھی. تو اب شراب پینے سے وہ اس بندے میں طاقت آ جاتی ہے، وہ 10 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. نشے کے اندر وہ زیادہ کام کر لیتے. وہ شراب پیتے تھے، اور شراب پینے کے بعد جناب سفر کرتے تھے اور اتنا بھاگتے تھے کہ گھوڑا مر جاتا تھا، لیکن ان کو تھکاوٹ ذرا بھی نہیں ہوتی تھی، کہ نفع ہوتا تھا ان کو. شدید گرمی کے اندر سردی سے ٹھٹھر نمونیا ہو گیا. اب شراب پی لی تو اب گرمی لگ رہی ہے، بہت شدید گرمی لگ رہی ہے. تو منافع للناس، اس میں نفع بھی ہے، لیکن ذہن بنایا فَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ خطرناک ہے. یعنی ان کا نقصان، یعنی جو معاشرہ شراب پیتا ہے وہ معاشرتی طور پر تباہ ہو جاتا ہے. جو معاشرہ شراب پیتا ہے اس میں ماں اور بہن کی تمیز نہیں رہتی، اس کی اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں، ان کے نسب محفوظ نہیں رہتے، وہ معاشرتی طور پر شریف لوگ نہیں بن سکتے، حالات کے اعتبار سے شریف لوگ نہیں بن سکتے. کہ انسان اور جانور میں فرق ہے کہ انسان میں عقل ہوتی ہے، جانور میں عقل نہیں ہوتی. اور شراب جو ہے وہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، چنانچہ کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں رہتی، کسی کے کوئی معاملات بچتے نہیں ہیں. تو شراب انسان کو تباہ کر دیتی ہے اندرونی طور پر. جب اندرونی طور پر انسان تباہ ہوتا ہے، اس کی عقل تباہ ہوتی ہے، تو اس کا معاشرہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے.
چنانچہ آج بھی لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بالکل شراب نہیں پینے دیتے. کیوں نہیں؟ اگر شراب حلال ہے، بالکل اچھی چیز ہے، فائدے کی، تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں پینے دیتے؟ پینے دو نا بھائی. اپنی بیوی کو لا کے دو کہ جی تم بھی پیو. ایسا کوئی نہیں کرتا. کوئی بے حیا اور بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، جن کا کوئی مذہب اور مسلک نہیں ہوتا. تو اس میں اکبر من نفعہما، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ اس کے نقصان سے بڑا ہے. ایک سوال ہو گیا. یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے کہتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں. ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں. تو آپ ان سے کہہ دیں قل العفو، قل العفو، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو. عفو کا مطلب ہے جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرو. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسی اللہ رب العزت کھول کر بیان کرتے ہیں تم کو نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو کہ کس طریقے سے. یہ دو سوال ہو گئے جی. اب آئے تیسرا سوال. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت. یہ 15 لائن والا قرآن مجید میرے پاس ہے. 15 لائن والے قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ہر صفحے کی آخر میں آیت ختم ہوتی ہے. ہر صفحے کے آخر میں آیت مکمل ہوتی ہے. صرف یہ صفحہ نمبر 35، صرف صفحہ نمبر 35 ہے. صفحہ نمبر 35 کے آخر میں آیت مکمل نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک مقام ہے. اگر آپ پورا قرآن مجید دیکھیں گے تو پورے قرآن مجید میں آپ کو صرف یہ ایک صفحہ ملے گا. امید ہے آپ تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ کو مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا. تیسرا سوال. یسألونک عن الیتامی، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح لہم، ان کی بھلائی چاہنا، ان کی بھلائی چاہنا. بھلائی چاہنا لہم خیر، یہ ان کے لیے بہتر ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کے بچے وغیرہ اور اس کا مال جو ہے اس کا چاچو وغیرہ لے لیتا تھا. اور چاچو جو ہے چونکہ بچے چھوٹے ہوتے تھے تو اس کا مال ان کے چاچو کے پاس، میرے آج لکھائی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اس کا جو مال وغیرہ تھا اس کے چچا جو ہے وہ سنبھال لیتے تھے، اور اس کے بچے بھی چچا سنبھال لیتے تھے. اسی طریقے سے معاشرے میں کوئی بڑا ہوتا تھا، چچا نہیں ہے، ماموں ہے، یا کوئی اور ہوتا تھا، تو وہ ان کا مال اور ان بچوں کو اپنے پاس لے آتا تھا. اب بچے ہیں تین بچے ہیں، اور ان کی ماں نے کسی اور جگہ شادی کر لی. وہ تو چلے گی کیونکہ عرب معاشرے میں ایسا بہت کثرت سے ہوتا تھا، کیونکہ عورت بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی. عورت کے روزی کمانے اور اس طرح کا عام طور پہ انتظام نہیں ہوتا تھا، تو عورت کسی اور جگہ نکاح کر لیتی تھی. اور عام طور پہ وہاں چونکہ مردوں کی زیادتی تھی، عورتوں کی کمی تھی، تو نکاح کے لیے عورتوں کی تلاش بہت کثرت سے ہوتی تھی. تو عورت کہیں اور شادی کر لیتی تھی، اور وہ بچے جو ہیں وہ اس آدمی کے پاس چلے جاتے تھے. اور وہ بچے چونکہ یتیم ہیں، یا بچے اس آدمی کے پاس نہیں گئے کیونکہ اس کے پاس زیادہ بچے ہیں، تو یہ بچے کسی اور کے پاس چلے جاتے تھے. تو اب وہ آدمی عام طور پہ مشہور ہوتے تھے ایسے لوگ صادق اور امین کے نام سے، یا اس طریقے سے اور لوگ مشہور. تو یہ مال اس کے پاس آ گیا. اب ہوتا یہ تھا کہ اب ان کا مال ہے، اب ان 3 بچوں کے لیے کھانا بننا ہے، یا 2 بچوں کے لیے، 5 بچوں کے لیے، 6 بچوں کے لیے اب کھانا بننا ہے. اور اس آدمی کے خود 4 بچے ہیں. اب وہ کیا کرتا تھا؟ وہ یہ کرتا تھا کہ ان کے لیے الگ ہانڈی بناتا تھا، ان کے لیے الگ ہانڈی بناتا تھا، ان کے لیے الگ آٹا گوندتا تھا، ان کے لیے الگ آٹا گوندتا تھا، ان کے لیے الگ میٹھا بنایا جاتا تھا، ان کے لیے الگ میٹھا بنایا جاتا تھا. اب ان کے لیے میٹھا بنایا جائے اور ان کے لیے نہ بنایا جائے تو یہ غلط بات ہے. اچھا، ان کی تعلیم کے اوپر الگ خرچہ ہوتا تھا، ان کی تعلیم کے اوپر الگ خرچہ ہوتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اجازت دی. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح، تم ان کی بھلائی کرو، بس یہ ذہن میں رکھو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ خلط ملط کر لیتے ہو، یعنی ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہو، اور ملانے کے بعد ایک ہانڈی بناتے ہو، ایک میٹھا بناتے ہو، یہ ایک روٹی بناتے ہو، اور اس میں سے ان کو بھی دے دیتے ہو، ان کو بھی دے دیتے ہو، اور ان کے مال سے حساب کر کے اپنے پاس الگ کر لیتے ہو، تو امید ہے اتنا خرچہ آیا ہوگا. فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں.
تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا ان کے مال کو اپنے مال میں خلط ملط یعنی ملا دیا کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مفسد اور مصلح کو، کہ کون شخص ہے جو ان کے پیسے کو اپنے پیسے سے ملا کے ہڑپنا چاہتا ہے، اور کون شخص ہے جو پیسے کو اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہاں تک بات ہوگی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم کو مشکل میں ڈال دیتے، یعنی تم ایسی کرتے ہو، اس کی الگ ہانڈی بناؤ، اس کی الگ ہانڈی بناؤ۔ اب اس کی الگ ہانڈی بنانے میں مسئلہ یہ 3 بچے ہیں، ان کا کھانا بچ گیا تو اب اس زمانے میں ایسی ہنڈیاں نہیں ہوتی کہ چھوٹی ہنڈیاں بنانی ہے، بڑی ہنڈیاں بنانی ہے، ایک دیگ میں کھانا بنے گا، تو اب ان کا جو کھانا تھا ضائع ہو جاتا تھا، مال بھی ضائع ہوتا تھا، اب اس کا ڈر لگتا تھا، اب اس میں ضائع ہونے سے ان کو اپنے پیسے ادھر ڈالنے پڑتے تھے کہ ان کا تھوڑی قصور ہے، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم نے غلط پکایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈال دیتا، معونت یعنی تمہیں مشکل میں ڈال کے رکھتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے، تمہاری خیر کے لیے بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقینا اللہ تعالیٰ کامل اقتدار والے ہیں اور کامل حکمت والے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھ لیں ایک اور بات تھی، ہمارے پاس وقت کم رہ گیا، اس بات کو پورا کر لیتے پھر اگلا سوال انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب ایسا ہوتا کہ جو 3 بچے ہیں نا، 3 بچے ہیں، ان 3 بچوں میں سے ایک لڑکی بالغ ہے، اب یہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں اس بالغ بچی کو کیسے رکھوں، بہتر ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، بہتر۔ لیکن اب وہ بچی مشرک ہوتی تھی یا مشرک نہیں ہوتی تھی، اور بعض دفعہ ایسے معاملات، خیر اس میں بڑی تفصیل ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس تفصیل کو الگ سے بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے ہم آج کے درس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ